بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو کلاس 10th اردو کے بچوں 100 اہم MCQs آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے۔ تو پہلا MCQ ہے بچوں آپ کے پاس کہ کرسی، میز، چڑیا، شیر قواعد کی روح سے کون سے اسم کی مثالیں ہیں؟ تو اس میں جامد کی ہیں۔ دوسرا ہے کہ ذیل میں سے حرف تشبیہ دیش ہے، تو حرف تشبیہ بعینہ ہے۔ بعینہ کا مطلب ہوتا ہے مشابہت، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ ہے سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اب دیکھیں سیاہ سیاہ، ٹھیک ہے، اور سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس۔ تو یہاں پر نا یہاں پر نا اب سفید، اگر یہاں پر صنعت تکرار کی جگہ لکھا ہوتا صنعت تضاد، یہاں پر صنعت تضاد بھی ہے، یعنی الٹ بھی ہے، سفید سیاہ یہ الٹ ہو گئے، مگر اب صنعت تضاد نہیں ہے تو نفس نفس، یہاں پر یہ الفاظ کی تکرار ہو رہی ہے تو یہ صنعت تکرار آپ کا درست جواب بنے گا۔ 4 ہے وہ اسکول جا رہے ہیں، وہ کس قسم کا اسم ہے؟ تو اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ضمیر وہ ہوتا ہے کہ جس میں جو نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر مثال دوں، احمد اور علی اچھے بچے ہیں، وہ اسکول جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب احمد اور علی یہ نام ہے تو اب نام کی جگہ وہ استعمال ہو گیا تو اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ 5واں ہے کہ شکاری نے بندوق چلائی، اس جملے میں مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہو۔ اب کام کس پر ہو رہا ہے؟ بندوق پر ہو رہا ہے تو جو بندوق یہ اس میں یہ جو آپ کے پاس مفعول ہے۔ 6 ہے طرفین تشبیہ جو ہے کن ارکان کے مجموعے کا نام ہے؟ تو مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اور 7 ہے بچوں آپ کے پاس قافیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ 8 ہے کو سے پر تک قواعد کی روح سے کون سے حروف ہیں؟ یہ حروف جار ہیں۔ 9 ہے اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، اس جملے میں مشبہ کون سا لفظ ہے؟ تو مشبہ وہ ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جا رہی ہو، تو اسلم کو تشبیہ دی جا رہی ہے تو اسلم مشبہ ہے، اور شیر مشبہ بے ہے، کی طرح یہ حرف تشبیہ ہے، اور وجہ شبہ بہادری، اور غرض تشبیہ بہادری کی وجہ سے اسلم کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ 10واں ہے غزل میں ردیف نہ ہو تو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں، 10واں ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں ردیف ہو اسے مردف غزل کہتے ہیں۔ 11 ہے قواعد کی روح سے ایسے الفاظ کو کیا کہیں گے جو کسی لفظ کے شروع میں آ کر اس کے معنی بدل دیتے ہیں؟ تو اسے سابقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو شروع میں آ جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے ایک MCQs کی ویڈیو بچوں اپلوڈ کی ہے جو ماڈل پہ پیپر کیا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں متلازم الفاظ، متضاد الفاظ، سابقے لاقے، ٹھیک ہے، متضاد الفاظ، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے سمجھائی ہیں تو آپ ان کو بھی ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا۔ اور پھر ہے جی 12 ہے بنیادی طور پر غزل کا موضوع عشق اور عاشقی ہوتا ہے۔ 13 ہے سلیمان نے قلم توڑ دیا ہے، اس جملے میں قواعد کی روح سے حرف ربط کون سا ہے؟ تو حروف ربط جو جملے کے دو حصوں کو آپس میں ملاتے ہیں، جیسے سلطان نے، اب جو نے ہے یہ حروف ربط کے طور پر استعمال ہوگا۔ 14 ہے مطلع کے اصطلاحی معنی جو ہیں وہ مطلع کے اصطلاحی معنی غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، اور نکلنے کی جگہ یا طلوع ہونا یہ اس کے جو ہے وہ لغوی معنی ہے۔ استعارہ کیا ہے؟ کی بغیر کی طرح کے مثال دینا، یعنی استعارے میں کی طرح کی مثال نہیں دی جاتی، استعارے میں وہی چیز بنا دیا جاتا ہے۔ اور 16 ہے ترکیب لفظی کی نشاندہی کریں، تو ترکیب لفظی وہ لفظ ہوتا ہے جس کے نیچے زیر یا بڑی یہ لگا کر ایک نیا لفظ بنایا جاتا ہے، جیسے دیار عشق، اب رے کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یہ دیار عشق جو ہے یہ ترکیب لفظی ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ MCQs ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ 17 ہے کہ
شدہ میں سے متضاد الفاظ کی جوڑی کون سی ہے؟ تو متضاد الفاظ زندگی اور موت ہیں۔ 18 ہے حیرانی کے موقع پر استعمال ہونے والے جو حروف کو حروف تعجب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف تعجب کہتے ہیں۔ 19 ہے جس نظم میں کسی زندہ بادشاہ، سرکاری عہدیدار، وزیر، مشیر کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ 20 ہے آج موسم خوشگوار ہے کس قسم کا جملہ ہے؟ تو یہ جملہ خبریہ ہے کیونکہ خبر دی جا رہی ہے۔ 21 ہے جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے جس میں خبر دی جائے؟ قافیہ، قافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا۔ صنعت کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کو خوبصورت بنانا۔ اور 24 ہے تشبیہ کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دینا۔ اور 25 ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہ کون سی صنعت ہے؟ تو وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہاں پر یہ تشبیہ ہے، علم بیان کی اقسام یہ تشبیہ ہے، تو تشبیہ آپشنز میں موجود نہیں ہے، تو یہاں پر یہ تشبیہ آئے گا 25 میں۔ 26 ہے جملہ اسمیہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ تو جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا مسند علیہ بھی کہتے ہیں۔ 27 ہے مخمس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی دروازہ و کمرہ، تو یہ مرکب عطفی ہیں کیونکہ ان میں واو آ گیا ہے۔ 29 ہے صنعت کی کتنی اقسام ہے؟ تو صنعت کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ 30 ہے جب جفا کش بنو گر ہو عزت کے خواہاں، کہ عزت کا ہے بید ذلت میں پنہا۔ اس شعر میں خواہاں اور پنہا یہ قافیہ ہے، یہ جو ہے خواہاں اور پنہا یہ قافیہ ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ قافیہ آئے گا 30 میں۔ 31 ہے مرکب ناقص میں نامکمل معنی ہوتا ہے۔ 32 ہے اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ 33 ہے جملہ اسمیہ کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ تو جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر بنیادی جو اجزاء ہیں۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا، خبر، متعلق خبر اور فعل ناقص ہوتا ہے۔ 34 ہے مرکب تام کی مثال۔ تو مرکب تام وہ ہوتا ہے جس میں پوری بات سمجھ آ جائے، تو یہاں پر اب پوری بات جو ہے وہ بھی کہیں نہیں لکھی ہوئی، لال گلاب۔ اب یہاں پر اگر یہ ہوتا نا یہ گلاب لال ہے، ٹھیک ہے، یا لال گلاب ہے، تو یہ پھر پوری بات سمجھ آ رہی ہے، تو یہ جو ہے یہ مرکب تام ہوتا۔ تو یہاں پر فی الحال مرکب تام کی مثال نہیں ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرکب تام جس پہ پوری بات سمجھ آ جائے، تو یہ گلاب لال ہے، تو اگر یہ جو جملہ ہے تو یہ مرکب تام ہوگا کیونکہ پوری بات سمجھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد 35 ہے کہ مطلع کس زبان کا لفظ ہے؟ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے۔ جملہ فعلیہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ تو جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل، فاعل، مفعول اور فعل تام یہ اس کے اجزائے ترکیبی ہے۔ 37 ہے پاکستان کس قسم کا اسم ہے؟ تو یہاں پر پاکستان یہ جو ہے اس میں نکرہ اور پاکستان اس میں معرفہ ہے، پاکستان اس میں معرفہ ہے، تو یہاں پر اس میں معرفہ کی بھی لفظ نہیں لکھا ہوا کیونکہ خاص نام ہے نا پاکستان، تو یہ اس میں معرفہ ہے۔ 38 ہے غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ جس میں ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ اور غزل نظم، غزل قصیدے اور پابند نظم کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ و ہم ردیف ہو جائے تو اسے حسن مطلع اور زیب مطلع یا مطلع ثانی کہتے ہیں، 3 نام ہیں۔ دوسرا شعر بھی اگر ہم قافیہ و ہم ردیف ہو تو اسے حسن مطلع، زیب مطلع یا مطلع ثانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر تیسرا شعر بھی ہم قافیہ و ہم ردیف ہو جائے تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں۔ 39 ہے مرکب کی تعریف کریں تو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب ہوتا ہے۔ مقطع کے لغوی معنی ہے کاٹنا، ٹھیک ہے، اور 41 ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس شعر میں علم بیان کی کون سی خوبی استعمال ہوئی ہے؟ تو یہ تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، اب کی سی آ گیا نا، کہ کی سی جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے، تو یہ تشبیہ ہوگا۔ 42 ہے غزل میں شاعر اپنا نام کس شعر میں لاتا ہے؟ مقطع میں، یعنی جو آخری شعر ہوتا ہے۔
مقطع کی دو شرطیں ہیں، آخری شعر بھی ہو اور شاعر کا نام بھی موجود ہو۔ غزل کا پہلا شعر کیا ہوتا ہے؟ تو غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع ہوتا ہے۔ ڈراؤ لفظ ڈرامہ کس زبان سے لفظ سے مشتق ہے؟ تو یونانی زبان کے، ٹھیک ہے، ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے۔ 45 ہے، مہمان کے ساتھ دوست لاقہ، لاقہ ہوتا ہے لفظ کے بعد آنا، ٹھیک ہے، تو مہمان نواز یہاں پر آئے گا۔ اور اس کے بعد 46 ہے بچوں آپ کے پاس، فعل لازم کی مثال بتائیں۔ تو فعل لازم وہ فعل ہوتا ہے جسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جس پر کام کیا جا رہا ہو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر فعل لازم کی مثال ہے وہ ہنس رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے۔ 47 ہے، آمنہ نے سبق پڑھا، اس جملے میں فاعل، فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، تو کام کرنے والا آمنہ ہے تو آمنہ فاعل ہے۔ قافیہ، قافیہ کیا ہے؟ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ 49 ہے، ایک طالب علم محنتی ہے، ٹھیک ہے، تو طالب علم جو ہے یہ اسم نکرہ ہے، کیونکہ طالب علم کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ اسم نکرہ ہے۔ 50 ہے، حروف استفہام ڈیش ہے، تو یہاں پر کب، ٹھیک ہے، یعنی سوال پوچھا جاتا ہے، تو کب یہ سوال کے معنی میں آئے گا۔ 51 ہے، درج شدہ میں جملہ فعلیہ کی نشاندہی کریں۔ تو اب جملہ فعلیہ جس میں کام ہو، تو کام ہو رہا ہے جی آمنہ نے پڑھا، اب پڑھنا کام ہے تو اس لیے یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ 52 ہے، اس نظم کو کیا کہیں گے؟ جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں تو اسے مسدس کہیں گے۔ 53 ہے، وہ ہر دن سکول آتا ہے، اس جملے میں قواعد کی روح سے کس کی غلطی ہے؟ روز مرہ کی، وہ ٹھیک ہے، وہ ہر روز سکول آتا ہے، جملہ وہ ہر روز سکول آتا ہے، ہر دن نہیں آئے گا، تو یہاں پر روز مرہ کی غلطی ہے۔ 54 ہے، کامران نے عائشہ کو آواز دی، اس جملے میں حروف کون سے ہیں؟ کامران نے اور کو یہ آپ کے پاس حروف ہیں۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ 55 ہے، جملہ اسمیہ کے مسند علیہ اور مسند ہوتے ہیں، تو جملہ اسمیہ میں مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوتے ہیں۔ 56 ہے، کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا، اس مصرے میں مستعار منہ، تو مستعار منہ ہوتا ہے کہ جس کو ادھار لیا گیا ہے، تو یہاں پر موتیوں کو ادھار لیا گیا ہے۔ 57 ہے، ہر شعر میں تبدیل ہو کر آنے کے باوجود قافیے کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، نظم میں کیا ہوتا ہے؟ ہر شعر الگ ہوتا ہے۔ 59 ہے، خبردار دیکھنا، اور آگے ہے زنہار قواعد کی روح سے حروف ہیں، تو یہ خبردار دیکھنا یہ حروف تنبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، خبردار کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 60 ہے، آہ ہم میچ ہار گئے، اس جملے میں حروف تمنا ہے۔ 61 ہے، مار کھانا محاورہ ہے، روٹی کھانا قواعد کی روح سے روزمرہ ہے، ٹھیک ہے، روٹی کھانا روزمرہ ہے۔ اور 62 ہے، شعر کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 63 ہے، خون ڈیش ہونا، درست لفظ کا انتخاب کریں، خون سفید ہونا یہ اس کا درست جواب ہے۔ اور پھر 64 ہے بچوں ہمارے پاس، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس جملے میں اسلامی ملک کا قواعد کی روح سے خبر ہے۔ 65 ہے، مطلع کے لغوی معنی ہیں جی طلوع ہونا اور طلوع ہونے کی جگہ الف اور بے دونوں درست ہیں۔ 66 ہے بچوں، کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے والے حروف حروف علت کہلاتے ہیں۔ وہ اسکول گیا میں فعل کون سا ہے؟ فعل ہوتا ہے کام، تو گیا جو ہے یہ فعل ہے۔ نظم اور غزل میں بنیادی فرق، نظم میں ایک ہی مضمون ہوتا ہے۔ 69 ہے، معنی کے لحاظ سے اسم کی درست ڈیش اقسام ہے، 2، اسم معرفہ اسم نکرہ۔ 70 ہے، غزل کے ہر شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو 2 مصرے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر شعر میں ہی 2 مصرے ہوتے ہیں۔ 71 ہے، قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ 72 ہے، غزل میں مطلع کی خاصیت کیا ہے؟ دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہوتی ہے۔ 73 ہے، ناصر اس دیار میں کتنا ہے، کتنا اجنبی ہے تو یہ اب اس میں ناصر شاعر کا تخلص بھی آ گیا ہے
اور تخلص کی علامت یہ ہوتی ہے، اور مصرع کی علامت یہ عین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ کیا ہے؟ مقطع ہے، آخری شعر بھی ہے اور شاعر کا تخلص بھی موجود ہے، تو یہ مقطع ہے۔ اور 74 ہے، غزل زیادہ تر کس موضوع پر ہوتی ہے؟ محبت اور جذبات پر ہوتی ہے۔ 75 ہے، قواعد کی روح سے واو اور حروف عطف ہیں۔ 76 ہے، لڑکی نے دوپٹہ پہنا، قواعد کی روح سے غلطی کی نشاندہی کریں تو یہاں پر روز مرہ کی غلطی ہے، لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا، یہاں پر درست جملہ ہوگا۔ 77 ہے، علم بیان کی روح سے تشبیہ سے مراد ہے کسی چیز کو مشترکہ خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ 78 ہے، فعل کا تعلق کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ تو فعل کا تعلق کام اور زمانے سے ہوتا ہے۔ 79 ہے، ذیل میں سے حروف بیان ہے، تو حروف بیان ہے کہ، ٹھیک ہے۔ اور 80 ہے، مقررہ اوزان اور بحر میں لکھا جانے والا کلام شعر کہلاتا ہے۔ 81 ہے، علی نے کتاب خریدی، قواعد کی روح سے کون سا جملہ ہے؟ تو علی نے کتاب خریدی، ٹھیک ہے، یہ جملہ فعلیہ بنے گا کیونکہ کتاب خریدی کام ہے، جب کام ہو تو جملہ فعلیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 82 ہے، رپورٹ ڈیش کی صورت میں بھی لکھی جا سکتی ہے، تو رپورٹ مکالمے کی صورت میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ 83 ہے، ارکان استعارہ کتنے ہیں؟ تو ارکان استعارہ 3 ہے، ٹھیک ہے، مستعار لے، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ 84 ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، تو اس شعری اصطلاح میں یہ شعر کہلائے گا، تو یہ شعر مطلع کہلائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ غزل کا پہلا شعر ہے، اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں، تو یہ مطلع کہلائے گا۔ اور 85 ہے، تشبیہ کا لفظ ڈیش سے نکلا ہے، تو تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے۔ 86 ہے، آغاز کو کون پوچھتا ہے؟ انجام اچھا ہو آدمی کا، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آغاز اور انجام، یہ متضاد الفاظ ہیں، تو یہ صنعت تضاد ہے۔ 87 ہے، خطوط کی بنیادی کتنی اقسام ہے؟ تو 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، رسمی اور غیر رسمی۔ اور پھر اس کے بعد 88 ہے بچوں آپ کے پاس کہ جس نظم میں صحابہ کرام، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی خدمات کا تذکرہ کیا گیا ہو کہلاتی ہیں منقبت کہلاتی ہیں۔ 89 ہے، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ 90 ہے، پاکستان، لاہور، فاطمہ جناح قواعد کی روح سے کون سی اسم ہے؟ پاکستان، لاہور یہ خاص چیزیں ہیں تو خاص اسم معرفہ ہوتے ہیں۔ 91 ہے، اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، اس جملے میں مبتدا یعنی مبتدا نام، تو یہاں پر اب اسلام آباد آ رہا ہے تو یہاں پر اسلام آباد ہوگا۔ اور 92 ہے کہ قواعد کی روح سے کرسی پر، یہ مرکب جاری کہلائے گا۔ 93 ہے، کنایا میں اگر لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہو تو وہ بھی درست ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بھی درست ہوگا، کیونکہ کنائے میں لفظ اپنے حقیقی معنی کے جو ہے مجازی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، مگر ان کا حقیقی معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، تو یہاں پر یہ درست ہوگا۔ 94 ہے، صاحب اختیار کو لکھے جانے والے خط رسمی خط کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کسی عہدیدار کو یا کسی استاد کو لکھتے ہیں، اور جو دوستوں کو لکھتے ہیں وہ غیر رسمی ہوتا ہے۔ 95 ہے، بریانی مزیدار تھی، 2 پلیٹیں کھا گیا، اس جملے میں مجاز مرسل ہے پلیٹیں۔ 96 ہے، درج شدہ میں سے کن الفاظ کے ساتھ سابقے استعمال ہوتے ہیں؟ تو اب لا وارث اور با ادب، ٹھیک ہے، سابقہ جو پہلے۔ 97 ہے، روداد کو انگریزی زبان میں سٹوری بھی کہتے ہیں۔ 98 ہے، درج شدہ میں سے متضاد الفاظ کی جوڑی، متضاد یعنی الٹ، بیمار اور تندرست، یہ الٹ ہیں۔ 99 ہے، قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، علم بیان کی روح سے یہ یہاں پر کنایا یعنی چھپی ہوئی بات بیان کی جا رہی ہے۔ 100 ہے، درج شدہ میں سے کون سی نظم کا مقصد ارباب اقتدار کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے یا فرمائش پوری کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے؟ وہ قصیدہ ہوتا ہے،
تو مجھے امید ہے بچوں یہ MCQs آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.